اس کی عبادت میں کسی کو شریک اسی کو پکارو، خالص اسی کو پکارو۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ اور خالص کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں دے کر سمجھائی ہے۔ خالص کی کیا ہوتا؟ مثال کہتے ہیں بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسی؟ دودھ والی، لبنن خالصہ۔ جس طرح تیرے برتن میں تیرے چوپائے وَلَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے چوپایوں کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، نصیحت۔ لَعِبْرَةٌ عبرت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں۔ کیا نصیحت ہے؟ نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مِمَّا فِي بُطُونِهَا، اس میں سے جو اس کے پیٹ کے اندر ہے، اس کے پیٹ کے اندر ہے، مِن بَيْنِ فَرَسٍ، گوبر ہے، وَدَمٍ، اور خون ہے، لَبَنًا خالصا، دو پلیدیوں کے درمیان سے تیرے برتن کے اندر کیا ڈالتے ہیں؟ لبنن خالصا، نہ تو گوبر کی ملاوٹ نہ خون کی ملاوٹ۔ اور میرے بندے، جس طرح میں تیرے برتن کے اندر خالص دودھ ڈالتا ہوں نا، اس طرح تو مجھے بھی خالص کر کے پکار، نہ ادھر سے کسی کو شامل کر نہ ادھر سے کسی کو شامل کر۔ یہ ہے خالص۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ لٹائے گا، دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ہاں، اور یہ پہلے سپارے میں بھی اللہ نے اس کے بیان کیا نا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب ایک بندے کو قتل کیا تھا، صفدر صاحب، کس نے قتل کیا تھا؟ اور بنی اسرائیل میں چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا، قتل کر کے کسی اور کے دروازے پر پھینک دیا اور الزام ان پر لگا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی درمیان میں آ گیا، تو اللہ نے کہا کہ اس مردے کا جسم گائے کی جسم کے ساتھ لگاؤ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جاگ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر تمہیں اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، جس طرح اس مردے کو زندہ کیا ہے نا، ہاں، اسی طرح اللہ باقی سارے مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھو۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح کما بدأکم، ہو بھائی چیز پہلی دفعہ بڑھانی اوکھی ہوتی ہے دوبارہ پہلی دفعہ، اس پہلی دفعہ بغیر نمونے دے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، انسان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے پیدا کر لیا ہے تو اب تو ہماری اصل کیا ہے؟ موجود ہے، دوبارہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، فریقاً ہدا، پھر ایک فریق کو اس نے کیا دی؟ ہدایت۔ جس نے ہدایت طلب کی نا، اور اپنی فطری ہدایت کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کی، طلب کی، اس کے پاس ہدایت آئی، اس نے اس ہدایت کو ماننے کی کوشش کی اور اس کے مطابق چلا، اللہ نے اس کو کیا دے دی؟ ہدایت۔ وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ، حق علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، لازم ہو گئی۔ کیوں لازم ہوئی؟ فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیاطین کو کیا بنا لیا؟
ولی بنا لیا، دوست بنا لیا، حمایتی بنا لیا، کارساز بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے شیاطین کو کیا بنا لیا؟ دوست۔ اچھا یہاں ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے، ادھر میری طرف توجہ کرنی ہے، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، یہ براہ راست سب سے پہلے خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ جی مکہ کے لوگوں سے۔ کن سے ہو رہا ہے؟ وہ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ کن کی عبادت کرتے تھے؟ بدھ کس چیز کے تھے؟ پتھر کو پوجتے تھے، پتھر کو پوجتے تھے، کس کو؟ بزرگوں کو پوجتے تھے، بزرگوں کی شکلیں انہوں نے بنائی تھیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ چھڑی، اور آپ بتوں کو گراتے جا رہے تھے، کیا پڑھتے جا رہے تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، کان زہوقا، ان الباطل، اچھا گراتے جا رہے تھے، گرائے۔ اور ایک بیت اللہ میں ایک بت سب سے بڑا اونچا تھا سب سے، اور وہ آپ نے کیسے گرایا؟ حضرت علی کو اپنے کاندھوں پہ چڑھایا، اور وہ کس کا بت تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت مطلب کیا ہوا؟ پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ نیک لوگ گزرے ہیں۔ آپ اس پہ سرچ کر لیں، بشک یوٹیوب پہ لکھ، اپنا گوگل پہ لکھیں گے نا لات، تو آگے پوری تفصیل آ جائے گی کیا ہے، ویکیپیڈیا آپ کے سامنے آ جائے گی، سمجھ آ رہی؟ عزا، حبل، یہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے، حبل کون تھا، عزا کون تھا، لات کون تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے سب نے کہا نا، آپ نے سنا وہ بھی ہے، پڑھا وہ بھی ہے، بے شک آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا بت سب سے اونچا تھا، اور آپ نے علی کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر اس کو گرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پوچھتے کن کو تھے؟ بزرگوں کو پوچھتے تھے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، تو کیا نعوذ باللہ وہ بزرگ شیاطین تھے؟ سوال ہے، کیا بزرگ شیاطین تھے؟ پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اولیاء بنا لیا تھا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ شیطان، ہاں یہ بات اصل ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے مرنے کے بعد ہماری پوجا پاٹ شروع کر دینا، ہماری نظر و نیاز شروع کر دینا، اور ہم سے مانگنا، ہمیں مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، لاجپال، یہ سمجھنا انہوں نے نہیں کہا۔ یہ کن کی کارستانیاں ہیں؟ بعد والوں نے، اور کس نے ان کو سکھایا اس کام کو؟ شیطان نے۔ شیطان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کیا، اس لیے اصل میں شیطان کی وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ان بزرگوں کی عبادت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آئی نا؟ تو آج بھی بالکل یہی کام ہو رہے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ کر رہے تھے، آج ہمارے دور میں بھی بالکل یہی کام ہو رہے ہیں۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں، استاد جی تو گلاں کرتے سنتے سا ان کے ساری گلاں سامنے آنی پہ کہ ایسے سارے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو استاد جی پتہ نہیں ہوائی گلا کرتے پھر ایک تو استاد دیکھ کے آتے ہیں، بات ساتھی مجھے کہتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں جی استاد جی آپ کی باتیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہو رہا ہے، میں سوئی نمی تازہ تے دودھ لے کے ٹور پہ کدھر بڑی کران واسطے کتے والے نا، اے پہاڑی علاقہ، وہ آدھے دودھ بڑی کران دے آتے ہیں، کیا بڑی، وہ بھائی جب تک دودھ اتنے نہیں دینا نا تے او دا او کیا پہلے بولی ہوتی، وہ بولی ختم نہیں ہونی۔ سمجھ آ رہی؟ میرے سسرال کے گاؤں میں نا، وہاں
جب بھینس یا گائے جو بھی سوتی ہے نا بچے دیتی ہے تو ساتھ ہی قبرستان ہے ادھر نا ایک مائی ہے اس مائی کے قبر پر جا کر وہاں دودھ تقسیم کرتے ہیں. کیا بھائی اس کو دیں گے نا تو اب پیچھے دودھ کیا ہو جائے گا زیادہ بھی ہو جائے گا دودھ صاف بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد دودھ خراب لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھ کیا پیدا کی تھی اللہ نے کٹی کیا دی تھی اللہ نے دودھ کس نے نہ دا مائی بوٹی دے نہ دا کمال علی آتے ہیں شیخ خان صاحب کمال ہے کہ نہیں ہاں بھائی جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ اور جو اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے وہی اللہ اس کا دودھ بھی کیا کرنے والا ہے صحیح کرنے والا ہے. اور پھر جب گائے یا بھینس کا تھن خراب ہو جائے نا پھر بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس پھر نزد مولوی ارمان دم کر کے دینی ذرا یار مجھ دودھ تھن خراب ہو گیا وہ پہلے ان دے واسطے بھی چڑھاندے نے وہ ٹھیک نہیں وہ پہلے کرتے رہتے ہیں ادھر سے نہیں ہوتا نا پھر ادھر بھاگتے ہیں. نہ بھائی یہ سارے کیا ہیں یہ شیطان کرواتا ہے شیطان. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک انہوں نے شیاطین کو اللہ کے سوا کا بنا لیا اولیاء رفیق ساتھی کارساتھ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور سمجھتے کیا ہیں ہدایت پر ہیں سیدھے رستے پر ہیں اور سیدھے رستے جو بدل کر توبہ کرتے ہیں ہاں اسی لیے بدعت کرنے والوں کو توبہ کی توفیق یعنی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نبی کے صحابہ نے دین سمجھ کر نہیں کیا سمجھ لیں سردار صاحب جی جی کیا اور دوسرا آنکھو جی اے جی گرم ٹوپی دوسرا پائیے اے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی سی اے جی چھتری والی ٹوپی پائیے اپنا صدیق بھائی نے اے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی سی اے کون سی دوسرا پایا اے نبی پاک نے پایا سی بھائی ہر چیز کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں. کیا یہ ٹوپی یہ جو آپ نے اینک پہنی ہے یا یہ جو میں سپیکر استعمال کر رہا ہوں یا ہم ہیٹر استعمال کرتے ہیں یا گرم ٹوپی پہنتے ہیں گرم لباس کیا ہم اس کو دین سمجھ کے پہنتے ہیں نیکی سمجھ کے کرتے ہیں بھائی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں بھائی اے گرم ٹوپی پاسی تو ثواب مل سی گرم نہ پاسی تو ثواب اے گرم کوٹ اے اللہ پاسی تو ثواب ہو سی جڑا میں لمبا کوٹ پا کے نماز پڑھنا اے نہ پاسی تو ثواب کیا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں بھائی ہر کام بدعت وہ بدعت شرعی اعتبار سے وہ کام جسے ہم دین سمجھ کر کریں ثواب سمجھ کر اور وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نبی کے صحابہ نے بھی نہ کیا ہو اس کو آج اگر میں اور آپ کریں گے اور اس کو کیا سمجھ کر کریں گے تو وہ کام کیا ہوگا بدعت ہے. سمجھ آ گئی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.